آج ایک بہت ہی دلچسپ اور لازوال کہانی پر بات کرتے ہیں۔ ایک ایسی کہانی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے ایک ہی انسان کبھی شیطان پر غالب آ جاتا ہے اور کبھی اسی سے ہار جاتا ہے۔ یہ طاقت اور کمزوری کا فرق آخر آتا کہاں سے ہے؟ اس کا جواب ایک بہت ہی سادہ سے لفظ میں چھپا ہے: نیت۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسے نیک شخص کی کہانی ہے جس کا ایمان اسے ایک ایسے کام پر مجبور کرتا ہے جو اس کے گاؤں کی روایت کے بالکل خلاف ہے۔ اچھا، تو صورتحال کچھ یوں تھی کہ ایک شخص تھا جو اپنی عبادت گزاری کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسی کے گاؤں میں کچھ لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے تھے جو اسے سخت ناگوار گزرتا تھا۔ جب یہ بات اس تک پہنچی تو ظاہر ہے اسے اپنے ایمان کی وجہ سے بہت غصہ آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے میں کچھ کرے گا۔ اس کا ارادہ بالکل صاف تھا، اس کے ذہن میں کوئی شک نہیں تھا، بس ایک ہی مقصد تھا کہ شرک کی اس جڑ کو ختم کر دیا جائے۔ اب یہاں سے اس نیک آدمی کا پہلا امتحان شروع ہوتا ہے۔ راستے میں اس کا سامنا ایک ایسی ہستی سے ہوتا ہے جو اس کے خالص ارادے کی طاقت کو چیلنج کرنے والی تھی۔ اور یہیں کہانی میں دھوکے کا عنصر بھی آ جاتا ہے۔ اس نیک آدمی کو یہ بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جس سے وہ ملنے والا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ خود ابلیس ہے۔ اس بات چیت سے اس شخص کا ارادہ بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی خوشی حاصل کرنا تھا اور اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کا اعلان کر دیا۔ یہ بات کافی حیران کن ہے نا؟ بھلا ایک عام انسان نے شیطان کو کیسے پچھاڑ دیا؟ اس کی طاقت کا راز اس کی جسمانی قوت میں نہیں بلکہ اس کی نیت کے خلوص میں چھپا تھا۔ اب کہانی ایک بہت اہم موڑ پر آتی ہے۔ ہارنے کے بعد شیطان نے اپنا طریقہ بدلا۔ اس نے لڑنے کے بجائے ایک ایسی پیشکش کی جو کسی کے بھی ایمان کو ہلا سکتی ہے۔ ذرا شیطان کی چالاکی تو دیکھیں۔ اس نے بحث کو ایمان اور خدا کی رضا سے ہٹا کر سیدھا مالی فائدے کی طرف موڑ دیا۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک چال تھی۔ روزانہ صرف 2 سونے کے سکے، بس یہی قیمت تھی جو اس نیک آدمی کے خالص ارادے کو خریدنے کے لیے پیش کی گئی۔ اور ہوا وہی، لالچ جیت گیا۔ وہ شخص اپنے اصل مقصد سے پیچھے ہٹ گیا اور اس نے یہ سودا قبول کر لیا۔ اور شیطان نے اپنا وعدہ پورا بھی کیا، کم از کم شروع میں تو ایسا ہی ہوا۔ لیکن جب یہ سودا ٹوٹا تو ایک نیا تصادم پیدا ہوا۔ اس بار لڑائی کی وجہ بالکل مختلف تھی۔ یہ ٹائم لائن صاف دکھا رہی ہے کہ اس آدمی کی ترجیحات کیسے بدل گئیں۔ پہلے دن کی خوشی دوسرے دن شدید غصے میں بدل گئی، لیکن یہ غصہ اللہ کے لیے نہیں تھا بلکہ اپنے ذاتی مالی نقصان پر تھا۔ اور نتیجہ بالکل الٹ گیا۔ وہی شخص جو پہلے غالب تھا اب بری طرح ہار گیا۔ اس کی وہ ساری طاقت جیسے ہوا میں ہی تحلیل ہو گئی تھی۔ یہ موازنہ بہت خوبصورتی سے واضح کرتا ہے کہ اصل تبدیلی باہر کے حالات میں نہیں بلکہ اندر کی نیت میں تھی۔ جب مقصد اللہ کی رضا تھا تو طاقت لامحدود تھی، اور جب مقصد سونا بن گیا تو طاقت ختم ہو گئی۔ اور اب کہانی کے عروج پر شیطان خود اس راز سے پردہ اٹھاتا ہے جو اس کہانی کا مرکزی سبق ہے۔ تو فیصلہ کن بات یہ ہے، اصل طاقت جسم میں نہیں، نیت میں ہوتی ہے۔ شیطان نے خود اعتراف کیا کہ وہ اس شخص کو اس وقت تک شکست نہیں دے سکتا تھا جب تک اس کا مقصد خالص تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ نیت ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے، لیکن کیا صرف نیت ہی ہماری حقیقت کو بدل سکتی ہے، یا کوئی اور اندرونی قوت بھی ہے جو مشکل کو آسانی میں بدل دے؟ آئیے اسی سے جڑی ایک اور چھوٹی سی مثال دیکھتے ہیں۔ اب ہم ایک اور مختصر حکایت پر نظر ڈالتے ہیں جو ہمیں اندرونی طاقت کے ایک اور پہلو یعنی ہمارے نقطہ نظر کی اہمیت سکھاتی ہے۔ ذرا اس منظر کو دیکھیں، ایک شخص کا سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا ہے، لیکن وہ ماتم کرنے کے بجائے شکر ادا کر رہا ہے۔ اس کا پڑوسی یہ دیکھ کر حیران ہے، لیکن اس شخص کا چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ ہی مختلف ہے۔ وہ اس تباہی کو ایک نقصان کے طور پر نہیں دیکھ رہا۔ اور یہی اس کا راز ہے۔ اس کا نقطہ نظر مثبت تھا۔ اس نے اپنی حقیقت کو باہر کے حالات سے نہیں بلکہ اپنی اندرونی سوچ سے سمجھا۔ اس نے نقصان کو نقصان نہیں سمجھا بلکہ شاید کسی بڑی مصیبت سے بچ جانے پر ایک نعمت کے طور پر دیکھا۔ تو ان دونوں کہانیوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ آئیے ان اسباق کو اکٹھا کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے اندرونی خود نما کو سمجھ سکیں۔ یہ اس پوری وضاحت کا خلاصہ ہے۔ ہماری اصل طاقت ہماری نیت سے آتی ہے اور ہمارا تجربہ ہمارے نقطہ نظر سے بنتا ہے۔ مختصراً ہماری اندرونی دنیا ہی ہماری بیرونی حقیقت کو تشکیل دیتی ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور خود سے پوچھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے اصل محرک کیا ہے؟ کیا وہ خالص ہے یا کسی دنیاوی فائدے سے ملا ہوا ہے؟
اس کا جواب ہی کسی کی حقیقی طاقت یا کمزوری کا تعین کرتا ہے۔